نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کے لیے ہر بات میں خیر ہی خیر ہے۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ اعزاز صرف مومن کو حاصل ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اور وہ اعزاز کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اصابتہ سراء، اگر مومن کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، تو وہ خوشی اور نعمت آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، تعریفات، تسبیحات، تعریفات و تحمیدات بیان کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کے پاس نعمت آ جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اللہ رب العزت اس کی خوشی بھی اس کے لیے اجر کا سبب بنا دیتے ہیں، خوشی بھی اللہ رب العزت اس کے لیے اجر کا باعث بنا دیتے ہیں۔ اور آگے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، مومن کو جب کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی آفت آتی ہے تو وہ مصیبت و پریشانی کے اندر کیا کرتا ہے؟ صبر، مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ کے اندر وہ اللہ رب العزت کی ناشکری اور کفریہ کلمات نہیں اپنی زبان سے ادا کرتا، بلکہ مصیبت میں بھی صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کی مصیبت، اس کا دکھ اور اس کی تکلیف بھی اس کے لیے اجر کا سبب بنا دیتے ہیں۔ کب؟ جب یہ مصیبت کے اندر، مشکل وقت کے اندر بھی صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور مشکل ترین لمحات کے اندر بھی رب رحمان کی رسی کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ مشکل ترین ایام جس وقت انسانیت گزر رہی ہے، یقیناً پریشانی کے عالم میں انسان گزر رہا ہے، لیکن اگر ہم حدیث رسول کا مطالعہ کریں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن کے لیے تو یہ مشکل، یہ پریشانی بھی خیر کا سبب ہے کہ اس مشکل ترین ایام میں ہم صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے، صبر کے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں گے، اللہ رب العزت اس مشکل کی گھڑی کو بھی ہمارے لیے اجر کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے نا، دنیا سے چلا جاتا ہے، اور یہ دکھ اور یہ تکلیف ایک باپ کو ہی پتہ ہے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کی میت پڑی ہوتی ہے، ایک باپ کے لیے کتنا مشکل وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کی میت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں، قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کر دیا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں جی اللہ، اس کی زندگی اتنی تھی، ہم نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور تیرے دربار میں لے کے حاضر ہو گئے ہیں۔ میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو فوت کر دیا؟ جی اللہ، ہم نے اس کے بیٹے کو فوت کر دیا اور اس کی روح کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت پھر پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں، جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کر دیا، اس کے سامنے اس کے بیٹے کی میت پڑی ہوئی تھی، تو ماذا قال عبدی، تو اس وقت مشکل ترین لمحے کے اندر، مصیبت کے لمحے کے اندر، ماذا قال عبدی، میرے بندے نے اپنی زبان سے کیا الفاظ ادا کیے؟ کہیں کوئی ناشکری اور کفریہ کلمات تو نہیں اپنی زبان سے ادا کیے؟ تو اللہ رب العزت تو سب کچھ جان رہے ہیں، لیکن فرشتوں کی زبان سے سننا چاہ رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ،
اس نے کوئی ناشکری اور کفریہ کلمات اپنی زبان سے ادا نہیں کیے۔ دل کے اندر دکھ ضرور تھا، چہرے کے اوپر دکھ کے آثار ضرور تھے، لیکن یا اللہ اس نے ناشکری کے کلمات اور ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے۔ آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، لیکن زبان سے اس نے کیا ادا کیا؟ حمدک واسترجع، اے اللہ اس نے زبان سے مشکل ترین لمحات کے اندر بھی تیری تعریف کو بیان کیا اور تیری طرف رجوع کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کو زبان سے ادا کیا۔ یعنی بیٹے کی وفات کے جیسا عظیم صدمہ آ جائے تب انسان اگر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھتا ہے تب اللہ رب العزت کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تیرے بندے نے بیٹے کی وفات پر بھی صبر کیا ہے، ناشکری کو نہیں کیا، اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں اے میرے فرشتوں بنو لہو بیتن فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک عالی شان محل تعمیر کر دو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس محل کا نام شکرانے کے بدلے ملنے والا محل، یہ نام اس کا رکھ دو، اور گواہ ہو جاؤ میں نے اس صبر کے بدلے وہ مکان وہ بنگلہ اپنے اس بندے کے نام کر دیا۔